محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. احباب ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، مقام اور مرتبہ، جاہ و جلال، عزت اور وقار، اہمیت اور صلاحیت، فضیلت اور خوبیاں، یہ اللہ کی وہ عطائیں ہیں جو کسی ایک بندے میں جمع ہو جائے تو وہ اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں شمار ہوتا ہے۔ یقیناً کائنات میں کچھ لوگ، کچھ شخصیات ایسی ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے فضل سے چنا، ان کا انتخاب کیا، ان کو ہم پر فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی، حتیٰ کہ وہ ہمارے امام کہلائے اور ہمارے سلف کہلائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن پر آج دنیا کا اجماع ہے، دنیا مانتی ہے کہ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے، صلاحیتوں اور خوبیوں کے اعتبار سے، اہمیت اور فضیلت کے اعتبار سے جو مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا ہے وہ کسی اور کے نصیب میں نہیں آیا۔ اور اس بات پر ایک مسلمان خوش ہوتا ہے کہ جب اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تو اسے یہ بھی ماننا پڑا کہ محمد الرسول اللہ میرے ہادی ہیں، میرے رہنما ہیں، میرے مرشد ہیں، اور ان سے بڑھ کر میں کسی اور کی پیروی نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ، آپ کی عزت اور آپ کی عظمت دنیا کے تمام انسان بھی مل جائے تو وہ اس کا سامنا نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بابرکت شخصیت ہے کہ جن کو ملنے والی اہمیت، ملنے والی فضیلت، ملنے والا مقام یہ آپ کی ذات تک محدود نہیں ہے۔ آپ کی ذات کا فیض، آپ کی ذات سے حاصل ہونے والی برکت وہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے۔ دلیل اگر آپ لینا چاہیں تو ہم درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ تو درود بیج، رحمت بیج محمد الرسول اللہ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ اور اس بات پر سارے متفق ہیں۔ آپ لغت کی کتابیں اٹھائیے، آپ صحابہ کرام سے پوچھئے یا تابعین سے پوچھئے، سب اس بات پر متفق ہیں کہ لفظ آل پوری امت کو شامل ہوتا ہے، ساری امت کو یہ شامل کرتا ہے۔ اور آپ کی آل میں، آپ کے گروہ میں، آپ کی امت میں جو کوئی بھی شامل ہو جائے، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر وہ آپ کے ہاتھ میں اپنی رسی پکڑا دے، اپنا نقش قدم آپ کے نقش قدم کے ساتھ جوڑ دے، یقین کیجئے ایسے بندے کی نجات میں ذرہ بھر شک نہیں۔ اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، اس کا عقیدہ ہے کہ پوری امت میں سے اگر کوئی لوگ فضیلت والے ہیں، اگر کسی کی اہمیت زیادہ ہے تو وہ مشرف لوگ ہیں، وہ اعلیٰ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ میرا بھائی صحابی کی تعریف یاد کر لیجیے۔ صحابی ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے حالت اسلام میں آپ سے ملاقات کی ہو،
حالت اسلام میں اس کی وفات ہوئی ہو، خواہ وہ ایک مرتبہ ملا ہو، خواہ وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہا ہو، خواہ وہ آپ کے ساتھ کسی غزوے میں شریک ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اگر اس نے حالت اسلام میں آقا علیہ السلام سے ملاقات کی ہے اور اسی پر اس کی وفات ہوئی ہے تو وہ بندہ صحابی ہے۔ اور اگر اس نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، جیسے کئی نابینا صحابہ تھے، انہوں نے جب اللہ کے رسول کا دیدار نہیں کیا لیکن حالت اسلام میں انہوں نے ملاقات کی، حالت اسلام پر وہ فوت ہوئے، تو وہ بھی صحابہ ہیں۔ یاد رکھیے، صحابہ کرام کے بارے میں اہل السنہ کا عقیدہ ہے۔ اہل السنہ سے مراد ہر وہ مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا دعویٰ کرتا ہے۔ اہل السنہ کا یہ عقیدہ ہے، الصحابۃ کلہم عدول، سارے صحابہ اللہ رب العالمین کے ایسے بندے ہیں کہ جیسے اللہ نے نبیوں میں سے اپنے بندوں کو چنا، ایسے ہی اپنے نبی کا ساتھ دینے کے لیے جن لوگوں کو چنا وہ صحابہ ہیں۔ وہ سارے کے سارے اپنے مقام، اپنی فضیلت، اپنی اہمیت، اپنی فوقیت اور اپنے مقام، اپنی صلاحیت، اپنے مرتبے کے اعتبار سے ان سب کی ہم پر فضیلت ہے۔ صحابہ کی اتنی فضیلت کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بندہ ہر روز، ایک دن کی بات نہیں کر رہا، ہر روز احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے، وہ صحابہ کے صدقہ کیے ہوئے 425 گرام آٹے کے اجر کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کا مقام اللہ کے ہاں اتنا بڑا ہے، اور یہ وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں 3 مرتبہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ ایسے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے دنیا میں ہی ان کے لیے پرمٹ جاری کر دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اپنے رب سے راضی ہے۔ یاد رکھیے، نبی علیہ السلام کے صحابہ، آپ علیہ السلام کو دیکھنے والے، آپ کے ساتھ رہنے والے، ان صحابہ میں جتنے بھی لوگ ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی الف سے لے کر علی رضی اللہ عنہ کی یا تک سارے صحابہ سچے ہیں، ثقہ ہیں، ثابت ہیں، اور سب کا ایمان ہم سے کئی حصے بڑھ کر ہے۔ ہم تو ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اور صحابہ میں اگر کسی کا درجہ بلند ہے تو اس کا ہے جو نبی علیہ السلام کے اہل بیت کے اندر شامل ہے۔ اہل بیت کے اندر ہر وہ بندہ شامل ہے جس کو نبی علیہ السلام کی رشتہ داری کا شرف حاصل ہے، اور اس سے مراد عبد المطلب کی اولاد، جن میں آل علی آتے ہیں، آل عقیل آتے ہیں، بنو عباس آتے ہیں، اور اسی طریقے سے ان کے جو غلام ہیں وہ سارے کے سارے آل بیت میں شامل ہیں، اور اہل بیت کے اندر ازواج مطہرات بھی شامل ہیں۔ اس موضوع کو اگر ہم یہیں پر مکمل کرنا چاہیں تو میرا بھائی یہ بات ذہن میں رکھیے، نبی علیہ السلام اس بات کا ارشاد فرما دیں کہ کل قیامت کے دن ہر رشتہ، ہر تعلق، ہر مقام، ہر مرتبہ، ہر صلاحیت ختم کر دی جائے گی۔ کوئی تعلق، کوئی رشتہ داری، کوئی نسب، کوئی خاندان، کوئی برادری کسی کے کچھ کام نہیں آئے گی۔ ہاں، جس کا تعلق محمد الرسول اللہ کے ساتھ جڑا ہے، اللہ اس رشتہ داری کو ختم نہیں کرے گا، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارا تعلق محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہے۔ اس بنا پر کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، ہم محمد الرسول اللہ کی اتباع کرنے والے ہیں، اور آقا علیہ السلام کا یہ مقام، یہ مرتبہ، اس کا فیض ہمیں بھی اللہ رب العالمین نے دیا کہ کل قیامت کے دن جب سارے لوگ اپنی اپنی جگہ پر اکیلے اکیلے ہوں گے، یہ امت محمد کا اعزاز ہے کہ ان کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ حوض کوثر پر ان کا استقبال کریں، اور یہ ہماری فضیلت ہے۔ اس موضوع کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آج کا خطبہ میرا بھائی کبھی ہمیں ادھر جانا پڑے گا، کبھی ادھر جانا پڑے گا، لیکن بات تو انشاءاللہ میں سمیٹ کر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دوسری بات جو آج کی ہماری اس ملاقات میں اہم ہے وہ ہے کہ خاموشی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فضیلت بتائی۔ خاموشی کیا ہے؟ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا ای المسلم افضل، اے اللہ کے رسول مسلمانوں میں سے سب سے بہترین کون ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے؟
آپ علیہ السلام نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں، یہ سب سے افضل ہے، یہ سب سے اعلیٰ مسلمان ہے۔ کسی کے ہاتھ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، یہ کسی پر ظلم نہ کرے، یہ کسی کی عزت کے اوپر ہاتھ نہ ڈالے، کسی کا مال ناحق نہ کھائے، اور اس کی زبان نہ کسی کو گالی دے، نہ کسی کی غیبت کرے، نہ چغلی کرے، نہ جھوٹ بکے، نہ گالی بکے۔ اس کی بات سے اس کی زبان جب بھی بولے اچھی بات بولے، وگرنہ یہ خاموش رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رحم اللہ عبدا، اللہ اس بندے کے اوپر رحمتیں نازل فرمائے، بات کرتا ہے تو اچھی کرتا ہے، وگرنہ وہ خاموش رہتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی دعا ہے۔ تیسری حدیث سنیے خاموشی کے حوالے سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صامت نجا، جو بندہ خاموشی اختیار کرتا ہے، اپنی زبان کو پکڑ کر رکھتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس پر انعام ہے کہ نجات و نجات پا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول لوگ جہنم میں کیوں گرائے جائیں گے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے معاذ کل قیامت کے دن لوگ اپنے منہ کے بل جہنم کے اندر گرائے جائیں گے صرف اپنی زبانوں کی وجہ سے، صرف اپنی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر گرائے جائیں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ یکرہ لکم قیل وقال، اللہ رب العالمین اس بات پر ناراض ہوتا ہے کہ تم لوگ سنی سنائی باتیں آگے بیان کرنا شروع کر دو، تم لوگ دوسروں کی باتوں پر یقین کر لو۔ ان 4 احادیث کے بعد میرا بھائی جو میں آپ کو آخری حدیث سنانے لگا ہوں ذرا دل تھام کر سنیے گا، مستدرک حاکم کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت ہے۔ سیدہ ام سلمہ جو اللہ کے رسول کی بیوی ہیں وہ بیان کرتی ہیں کہ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے جب اسلام قبول کیا، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جب اس نے اسلام قبول کیا، یہ مدینہ میں آیا، ایک شخص نے اس کو دیکھا اور کہا ھذا ابن عدو اللہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے دشمن کا بیٹا ہے۔ اس کا باپ ابو جہل وہ امت کا فرعون تھا، اس کے باپ نے صحابہ کرام کو یہ تکالیف دی، اس کے باپ نے محمد رسول اللہ کے راستے میں روڑے اٹکائے، یہ اللہ کے دشمن کا بیٹا ہے، اور اس کو گالیاں دی، حالانکہ اکرمہ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ فشکا اکرمہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اکرمہ گئے اللہ کے رسول کے پاس اور جا کر کہا اے اللہ کے رسول ہم نے اسلام قبول کیا ہے، ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، لیکن اے اللہ کے رسول باپ تو باپ ہوتا ہے، میرا باپ چاہے اسلام کا جتنا بڑا مخالف تھا وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، اے اللہ کے رسول آپ کے بعد صحابہ نے اس طرح کی باتیں کی ہیں، میرے دل کے اندر اس بات سے تکلیف اٹھی ہے کہ میرے باپ کو گالی دی جا رہی ہے۔ میرا بھائی میں پھر بتا رہا ہوں مستدرک حاکم کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے، اور آگے جو الفاظ آ رہے ہیں وہ صحیح بخاری کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا، سارے لوگ جمع ہوئے، آپ علیہ السلام نے اکرمہ بن ابی جہل کی شکایت کا نوٹس لیا، منبر پر کھڑے ہو کر آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا الاموات، لوگوں جو دنیا سے جا چکے ان کو گالی نہیں دینی، ان کو برا بھلا نہیں کہنا، ان کے بارے میں اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کرنا، ان کے بارے میں اگر بات کرنی ہے تو بھلی بات کرنی ہے، اور نہیں کر سکتے تو خاموشی اختیار کریں۔ لا تسبوا الاموات، جو دنیا سے جا چکے ہیں آپ ان کو گالی نہیں دے سکتے، آپ ان کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ صحابہ کرام کے چہروں کے اوپر سوال اٹھا، آپ نے فوراً اس کا جواب بھی دیا فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَىٰ مَا قَدَّمُوا، لوگوں جنہوں نے جو کرتوت کیے تھے، جو حرکتیں کی تھیں، جو اعمال کیے تھے، آگے جا کر وہ ان کا بدلہ پا چکے ہیں، ہمیں کس نے حق دیا کہ ہم ان کے بارے میں بولیں؟ اس کو پہلی حالت پر رہنے دیں، جیسے تھا ویسے رہنے دیں۔ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَىٰ مَا قَدَّمُوا، جس بندے نے جو کام کیا تھا، جس بندے نے جو حرکت کی تھی، دنیا میں وہ اچھا تھا یا برا تھا، مسلمان تھا یا کافر تھا، آپ اس کو گالی نہیں دے سکتے۔ صحیح بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ سیدہ عائشہ، سیدہ ام سلمہ، سیدنا مغیرہ بن شعبہ، سیدنا ابو ہریرہ، کتنے صحابہ ہیں جنہوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد
مجھے خیال آتا ہے ان لوگوں کا جو آج یہ کہتے ہیں کہ یزید لعنتی تھا، یزید شرابی تھا، یزید ایسا تھا، یزید ویسا تھا۔ میرا بھائی وہ جیسا بھی تھا، اچھا تھا یا برا تھا، ہمیں اس سے سروکار نہیں۔ اچھا تھا یا برا تھا، وہ جیسا بھی انسان تھا میرا بھائی وہ فوت ہو چکا ہے، آج سے کئی سینکڑوں سال پہلے وہ اس دنیا سے جا چکا ہے۔ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں کہ ہم اس کو گالی دے کر اپنی زبان گندی کریں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر فرض نہیں کیا ہے، اس بات کو سمجھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تسبوا الاموات، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں آپ ان کو گالی نہیں دے سکتے۔ ہمیں کس نے حق دیا؟ تاریخ لکھنے والے آج واقع کربلا بیان کرتے ہیں، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی مظلوم شہادت بیان کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا جو سب سے عظیم مارکہ ہوا تھا، حق اور باطل کا جو مارکہ ہوا تھا، وہ یہی کربلا کے اندر مارکہ ہوا تھا۔ میں اس موضوع پر لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن صرف اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ جو بھی اس وقت ہوا تھا، حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں اس کی خبر دے دی تھی۔ آپ نے بتا دیا تھا کہ میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جو حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کریں گے۔ اہل سنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جو بندہ بھی حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے میں پیش رہا، جس کسی نے بھی حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور سارے لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ لوگوں یاد رکھو، جو میرے صحابہ میں سے کسی کو گالی دیتا ہے، جو میرے صحابہ کے اوپر طعن و تشنیع کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کی لعنت بھی اس پر، فرشتوں کی لعنت بھی اس پر، اور ساری انسانیت کی لعنت بھی اس پر۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والا، ان کو شہید کرنے والا، اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرنے والا اللہ کے غضب سے بچے گا نہیں۔ لیکن کس نے کیا ہے؟ کس بندے نے ان کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے؟ آپ تاریخ کی کتب کا مطالعہ کرو میرا بھائی، آپ کو بڑا اختلاف ملے گا، آپ صحیح بات کی طرف نہیں جا سکو گے۔ یہ ایک تاریخی واقعہ، جیسا بھی ہوا اللہ نے تقدیر میں ایسا ہی لکھا تھا، لیکن ایک یزید کو متعین کر کے اس پر لعن طعن کرنا اور اس کو شرابی، زانی، جو بھی ہم کہتے ہیں، یہ کہنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے ابو جہل کو گالی دینے سے منع کر دیا تھا، تو یہ تو پھر مسلمان تھا، اس پر تو سارے مانتے ہیں، لیکن کوئی اس بات کی طرف نہیں آتا کہ ہم نے اس چیز سے رکنا بھی ہے۔ میرا بھائی یہ واقعہ ہی ایسا ہے کہ جتنا آپ اس پر اپنی زبان کو روک کر رکھیں گے، جتنا آپ خاموشی اختیار کریں گے، اتنا آپ کے حق میں ہے۔ اور اس محرم کے مہینے کے اندر ہمارے ہاں چند غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، ان میں سے سب سے پہلی اور بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ شاید محرم کی فضیلت سیدنا حسین کی شہادت کی وجہ سے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس کو دور کر لیجیے۔ شہادت حسین کا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال بعد ہو رہا ہے۔ کتنے سال بعد؟ 50 سال بعد۔ اور 50 سال سے پہلے اللہ کے رسول پر اللہ نے آیات نازل کی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم، لوگو تمہارا دین ہم نے تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت المناک واقعہ ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس کا تعلق محرم کی فضیلت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے، یہ غلط فہمی ہے، اس کو دور کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کے اندر جو عبادت کرنے کا حکم دیا وہ روزہ ہے۔ آپ کثرت سے اس مہینے کے اندر روزہ رکھیے، جیسا کہ مشہور ہے کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا ہوتا ہے، یہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ آپ اس دن کا روزہ رکھیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن یہ بات میرا بھائی ذہن میں رکھیے گا کہ محرم کی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے کوئی فضیلت اللہ کے رسول سے ثابت نہیں۔ دوسری غلط فہمی، محرم جب چڑھتا ہے جو بھی ہے، ہمارے بازار بند ہوتے ہیں، ہماری مارکیٹس کو بند کیا جاتا ہے، اور ہمیں بڑے سبق پڑھائے جاتے ہیں کہ ایسے نہیں کرنا، ایسے کرنا ہے۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دین کے اندر ہر نئی بات کو بدعت، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔
اور ہر گمراہی سیدھی بندے کو جہنم کے اندر لے کر جاتی ہے۔ محرم کی بدعات میں سب سے بدترین جو بدعت ہے وہ صحابہ کو گالی دینا ہوتا ہے۔ اس مہینے کے آغاز میں ہم ہر بندے کی، ہر ایرے گہرے کی بات سننا شروع کر دیتے ہیں۔ اس موضوع پر ہمیں جو سناتا ہے ہم اسے اپنے کانوں میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ صحابہ کرام کے متعلق ہمارے دل میں بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم سیدنا ابوبکر کے بارے میں، سیدنا عمر کے بارے میں، عمر بن عاص کے بارے میں، امیر معاویہ کے بارے میں، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ہم ان سب کے بارے میں اپنی جو رائے رکھتے ہیں، اللہ کی قسم ایمان متزلزل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ صحابہ کرام کے بارے میں اپنا عقیدہ رکھیے کہ وہ سارے کے سارے اللہ کے ہاں بری ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے ہاں مغفور ہو چکے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ بشری تقاضوں کے مطابق کچھ غلطیاں انسانوں سے ہو جاتی ہیں، کچھ خطائیں ہو جاتی ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ان سے کچھ ایسی خطائیں ہوئیں، کچھ غلطیاں ہوئیں تو اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے ان کو معاف فرما دیا۔ ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے۔ صحابہ کرام کو گالی دینا اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہو جو صحابہ کو گالی دیتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، سارے لوگوں کی لعنت ہو۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے ہاں اہل السنہ کے ہی کچھ لوگ وہ تعزیہ نکالتے ہیں۔ یہ بدترین بدعت ہے، تعزیہ نکالنا، ماتمی لباس پہننا، کالا لباس پہننا، نوحے سننا، نوحے کہنا اور ماتم کرنا۔ چاہے مذاق میں کوئی کر رہا ہے، اپنے سینے کے اوپر ہاتھ مار رہا ہے یا نوحے لگا کر بیٹھا ہوا ہے یا سن رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ اس بندے کا ہم سے کوئی تعلق نہیں جو اپنا چہرہ پیٹتا ہے، اپنے بال نوچتا ہے، سینہ کوبی کرتا ہے، اپنے لباس کو پھاڑتا ہے اور گندی باتیں کرتا ہے، اپنی زبان سے عجیب و غریب الفاظ نکالتا ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ یاد رکھیے شہادت حسین کے علاوہ اس مہینے کے اندر اور بھی کئی صحابہ کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں سیدنا حمزہ کی شہادت ہوئی تھی، علی رضی اللہ عنہ کے بھائی جعفر طیار کی شہادت ہوئی تھی، آپ نے ان پر ماتم کیوں نہیں کیا؟ آقا علیہ السلام نے ان کے اوپر نوحے پڑھنے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ اگر یہ دین ہی ہوتا تو اللہ کے رسول اس کا حکم ضرور دیتے، لیکن میرا بھائی آج یہ جو دین کے اندر بدترین بدعت ایجاد کر کے شیعہ سنی بھائی بھائی کی بات کی جاتی ہے، 351 ہجری کے اندر بنو بودلہ نے اٹھ کر یہ ماتم کی رسم ایجاد کی تھی۔ آپ شیعہ کے کبار علماء کا ان کے بیان پڑھیے، ان کی کتب پڑھیے، ان کے اندر وہ واضح طور پہ لکھتے ہیں، اپنے ممبروں پر بیان کرتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے 300 سال بعد تک کسی کے پاس نہ تو یہ ماتم کرنے کا کوئی ثبوت تھا، نہ اپنے آپ کو چھریاں مارنے کا کوئی ثبوت تھا۔ یہ تو بنو بودلہ نے آ کر 351 ہجری کے اندر اس بات کا آغاز کیا۔ تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو بڑا کچھ ملے گا۔ اگلی بدعت کی طرف بڑھتے ہیں، لوگ سبیلے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سبیلے لگانا کس وجہ سے؟ حسین رضی اللہ عنہ کو وہاں پر پانی نہیں ملا تھا، آج ہم پانی لگا رہے ہیں، آج ہم لوگوں کو پلا رہے ہیں۔ اور اس بدعت کا انجام کیا ہوا کہ امت جو ہے وہ ساری کی ساری 10 محرم کے روزے سے محروم ہو گئی۔ روزہ ہم وہ رکھتے نہیں اور سڑکوں کے اوپر لوگوں کو کھڑا کر کر کے ان کو پانی پلا رہے ہوتے ہیں۔ اگلی بدعت ہم کرتے ہیں، شادی نہیں کرتے۔ اس مہینے میں شادی نہیں کرنی۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے سیدہ فاطمہ اور سیدہ علی کی شادی محرم میں ہوئی تھی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ پھر اسی طریقے سے ایک بڑی مشہور اور من گھڑت روایت بیان کی جاتی ہے کہ 10 محرم کے دن جو لوگوں کو کھانے کھلائے گا، اپنا دسترخوان لمبا کرے گا، پورا سال اللہ اس کے اوپر وسعت کر دے گا، اس کے اوپر تنگی نہیں آئے گی۔ میرا بھائی صحابہ میں سے امام مالک سے لے کر امام ابو حنیفہ تک اور جتنے محدثین گزرے کسی نے بھی اس حدیث کو بیان نہیں کیا۔ یہ اللہ کے رسول پر عظیم بہتان ہے اور اللہ نے آپ کو اس سے بری کر دی ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایک خطرناک بات کرنے لگا ہوں، ٹھنڈے دل سے سنیے گا۔ شیعہ حضرات نے بڑی ٹیکنیک کے ساتھ ہمارے اندر اپنے کچھ ٹیکے لگا رکھے ہیں، جن میں سے ایک تعزیہ، ماتم اور اس طرح کی چیزیں ہیں، اور جو ہم کچھیاں ٹھوٹیاں بھی بانٹتے ہیں۔ انہی ٹیکوں میں سے ایک ٹیکہ کیا ہے؟ امام حسن اور امام حسین۔ اور کہتے کہ ہم امام حسن علیہ السلام
امام حسین علیہ السلام، ہم کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی، اور اسی طریقے سے ہم دیگر کو، لیکن صرف ان دو کے ساتھ یا سیدنا علی کے ساتھ امام کیوں لگتا ہے؟ شاید آپ کے علم میں نہ ہو، امام کا جو عقیدہ ہے شیعہ کے ہاں، شیعہ کے مشہور 12 امام، کتنے امام ہیں؟ 12۔ کیوں بھائی شیعہ کے کتنے امام ہیں؟ 12 امام ہیں۔ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ شیعہ کا عقیدہ کیا ہے؟ شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ امام کا درجہ نبی سے اونچا ہوتا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ نہیں یقین آتا تو آپ کتابیں پڑھ لیجیے، الشیعہ والسنہ نام کی کتاب ہے، آپ اس کتاب کا مطالعہ کیجیے۔ امام کا درجہ نبی سے اونچا ہے، اس لیے امام معصوم ہوتا ہے، امام سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، خواہ جو مرضی ہو، جو بھی ہو جائے امام سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طریقے سے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر تحریف ہو سکتی ہے، قرآن کے 30 پارے نہیں، قرآن کے ٹوٹل 40 پارے ہیں، جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ اصلی نبی تھا، جبریل غلطی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، میرا بھائی یہ اس طرح کی کبھی باتیں، اس طرح کی باتیں کرنے والے لوگ، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ شروع دن سے لے کر جن لوگوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، کروایا تھا، یہ وہی نسل، وہی عقیدہ، وہی منہج آج تک امت کو کھڈے لائن لگا کر اپنی ترویج کر رہا ہے۔ اس چیز سے بچیے۔ بعض لوگ اس پر اعتراض کر دیتے ہیں، بھائی تم بھی تو امام بخاری کہتے ہو، تم بھی تو امام مسلم کہتے ہو، تم بھی تو فلاں کو امام کہتے ہو۔ میرا بھائی ہم اس عقیدے کے ساتھ ان کو امام نہیں کہتے جس عقیدے سے یہ لوگ کہتے ہیں۔ امام المحدثین، حدیث کے لوگوں کے امام، یہاں میں آپ کو نماز پڑھاتا ہوں، میں بھی تو آپ کا امام ہی ہوا۔ آپ گھر میں جا کر کہیں گے امام صاحب نے آپ یہ بات کی تو میں بھی امام بن گیا۔ امام کا معنی دیکھا جائے گا کہ کس نے کن معنوں میں استعمال کیا ہے، اور ہماری پوری امت کو ٹیکا لگا ہوا ہے امام حسین علیہ السلام۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، اس میں ان کی شان کے اندر میں کوئی کمی نہیں کر رہا نعوذ باللہ، لیکن آپ کو صحیح عقیدے کی طرف رہنمائی بھی کر رہا ہوں اور غلط کی طرف آپ کی نشاندہی بھی کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے میرا بھائی عاشورہ کا روزہ رکھنا، یہ ذہن میں رکھیے گا، عاشورہ کا روزہ رکھنا نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اس میں اختلاف ضرور ہے کہ آیا صرف 9 محرم کا روزہ رکھنا ہے یا 9 اور 10 کا رکھنا ہے۔ 3 موقف ہے اس کے اوپر۔ پہلا موقف یہ ہے کہ صرف 9 محرم کا روزہ رکھیں، پہلا موقف یہ ہے۔ اس کے ماننے والے، اس پر عمل کرنے والے میرے جیسے کم لوگ ہیں، تھوڑے لوگ ہیں۔ دوسرا موقف جس پر اکثر لوگ عمل کرتے ہیں وہ ہے کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا، اور تیسرا موقف یہ ہے کہ 9، 10 اور 11 کا روزہ رکھنا۔ یہ تینوں موقف موجود ہیں۔ بعض اہل علم نے کہا کہ جو 10، 11 کا روزہ رکھنا ہے، یہ والی روایت تو اللہ کے رسول سے ثابت نہیں۔ ہاں ہم اتنی گنجائش رکھتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر 9 کا رکھتا ہے وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے، جو 9 اور 10 کا رکھ رہا ہے وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے، کوئی اتنا اختلاف والی بات نہیں۔ لیکن جو آج کا مین سبق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میرا بھائی واقعہ کربلا جو بھی تھا، اللہ نے تقدیر میں ایسا لکھا تھا ویسا ہو گیا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، حسین رضی اللہ عنہ کو جس نے بھی شہید کیا وہ اللہ کے غضب سے بچے گا نہیں۔ اور یزید جو ہے، آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلوں، یزید ہمارے ہاں گالی بنا ہوا ہے، ورنہ صحابہ کرام میں، تابعین میں 1,00,000 نام ملتے ہیں یزید نام کے، 1,00,000 نام ملتے ہیں کہ جو یزید تھے اور کمال قسم کا علم رکھنے والے تھے۔ ہم نے اسے گالی بنایا ہوا ہے۔ یزید نام بذات خود گالی نہیں ہے، اگر اس کے اندر خامیاں تھیں، اس کے اندر خوبیاں تھیں تو وہ فوت ہو چکا ہے، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا۔ جب اللہ کے رسول نے ابو جہل کو گالی دینے سے منع کر دیا، یہ تو پھر اپنا بندہ تھا۔ جیسا بھی تھا، ہم کم از کم اتنا کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے وہ پاس پہنچ گیا ہے، جو اس نے حرکتیں کی، جو اس کے اعمال تھے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو پوچھے، ہم کون ہوتے ہیں اسے پوچھنے والے، نہ ہی یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ میں پھر آپ سے کہوں گا کہ میری نصیحت ہے، اس موضوع پر جتنا آپ خاموشی اختیار کریں گے اتنا آپ کے حق میں بھی بھلا، ہمارے حق میں بھی بھلا، اور امت کے حق میں بھی بھلا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے، وما توفیقی الا باللہ۔